پہلی بیوی کے کہنے پر دوسری بیوی کو طلاق دینا۔ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی پہلی بیوی کو بتائے بغیر، اب 1.5 سال بعد پہلی بیوی کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی اپنے ماں باپ اور پہلی بیوی کے کہنے پر۔ ایسے آدمی کی دنیا اور آخرت میں کیا سزا ہے، جب کہ وہ آپ کے بیانات بھی کافی سنتے ہیں اور آپ سے متاثر تھے مگر رشتے نبھا نہیں سکے۔ یہ خاتون نے اپنا نام لکھا ہے کراچی سے، لیکن میں نام ہائی لائٹ نہیں کر رہا، تو کسی کے ذاتی مسائل ہیں، ان کے میاں سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، تو میں تو صرف مسئلے کا جواب دوں گا۔ اب قطع نظر اس سے کہ یہ خاتون نے جو اپنے شوہر پہ الزام لگایا یہ الزام صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کیونکہ بعض دفعہ بیوی کے کہنے پہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ عورت میں ہی کوئی خرابی ہوتی ہے اس پہ دے رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ واقعی بیوی کے کہنے پہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو قطع نظر اس سے کہ جو مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے، میں تو جو پوچھا گیا اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ یہ جو محترمہ نے پوچھا ہے کراچی سے کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی پہلی بیوی کو بتائے بغیر، اب پہلی بیوی نے دباؤ ڈالا اور اس کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی، تو محترمہ اگر واقعی آپ کے شوہر نے ایسا کیا ہے تو آپ کے شوہر نے بہت بری حرکت کی ہے، اور یہ بہت سارے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں۔ شادی کا دم ہوتا نہیں ہے، جب پکڑے جاتے ہیں تو دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اکثر بیانات میں ایک بات کہتا ہوں کہ بسوں کے پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا تھا ٹرکوں پہ، بسوں پہ، بچپن میں ہم جب جاتے تھے بائک میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا، اس وقت اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ آج اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، جب دوسری شادی لوگ کرتے ہیں اور وہ دباؤ میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں بھائی تپڑ نہیں تھا تو آپ کو اس عمل سے گزرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب میرے پاس کوئی آتا ہے نا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں آپ میں دم ہے، حوصلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب دم نہیں تھا تو آپ نے کیوں ایک لڑکی کی طلاق کا دھبا جب عورت پہ لگتا ہے تو وہ تو ایک اس کی دوبارہ شادی کا بہت بڑی ٹینشن کا کام بن جاتا ہے۔ اپنی بیٹیاں اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں نا۔ اور ویسے بھی طلاق اللہ کو ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اور پہلی بیوی کے لیے مطالبہ کرنا کہ دوسری کو چھوڑو، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے لتکفی اما فی صفحتها لتکفی ما فی صفحتها، تاکہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے وہ اپنے پاس انڈیل لے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کیا مطلب؟ فإن لها ما قدر لها، اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ پہلی بیوی کے مقدر میں شوہر کے رزق سے، اس کی محبت سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، دوسری کے آنے سے اس کی روزی میں کمی نہیں آئے گی، اس کو جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا۔ تو عورتیں طلاق دلوا دیتی ہیں سوکن کو اس لیے کہ شوہر سے ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے، شوہر کی آمدن ڈیوائیڈ نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو چاہیے اپنے سوکن کو طلاق نہ کروائے، تاکہ سوکن کے بھی سارے حقوق یہ خود لے لے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرے اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہلی بیوی کے مقدر میں جو شوہر کی محبت، روزی اور ٹائم لکھا ہوا ہے یہ بہرحال اس کو مل کے رہے گا، چاہے وہ دوسری کو چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ تو یہ عبث کام اور ایک گناہ اپنے ذمہ لازم ہو گیا، اس لیے کہ طلاق دلوانا تو شریعت میں بہت، یعنی کسی کے درمیان طلاقیں دلوا دینا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکن کو بھی منع کیا کہ سوکن کو طلاق نہ دلوائے، اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود طلاق کو پسند بھی نہیں کیا ہے۔ اور ویسے بھی معاشرے میں جس چیز کے بہت برے اثرات پڑ رہے ہوں تو شریعت اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی۔ تو ایک بے گناہ عورت ہے، آپ نے اس سے شادی کر لی، وہ نہ کرتے تو اچھا تھا، اس لیے کہ جب نہ کرتے تو کوئی بھی کر لیتا۔ اب طلاق کا دھبا لگنے کے بعد لوگوں کے دماغ میں 10 قسم کے وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں یار اس کے میاں نے اس کو چھوڑا کیوں تھا، لوگ خود اب شادی کرنے میں 100 دفعہ سوچتے ہیں، تو پھر عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کو شوہر کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بھائی 4 شادیاں آپ ضرور کریں، لیکن عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور دم ہے تو کریں، نہیں تو دم نہیں ہے تو پھر نہ کرنا یہ کرنے سے بہتر ہے۔ میں تو کہتا ہوں دم پیدا کریں اپنے اندر، لیکن بہرحال یہ بہت بری حرکت ہے، اور یہ ایک خاتون کا کیس نہیں آیا، درجنوں خواتین کے کیس میرے سامنے آ چکے ہیں، کر لیتے ہیں تھوڑے دن مزے اڑائے، پھر برداشت نہیں ہو رہا تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے اس کو۔ تو بہت ہی معیوب اور بہت ہی بری حرکت ہے، اور یہ سوچنا چاہیے آپ کی بیٹی بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے تو آپ کے بہنوئی کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے۔ نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے اپنے لیے بھی وہ، یعنی جو چیز دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تو دوسروں کے لیے تو پسند یہ کرتے ہیں کہ وہ طلاق نہ دے،
آپ کی بہن کو, آپ کی بیٹی کو, تو دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے بھی یہی چیز پسند کرو. تو اگر آپ کے میاں نے اس طرح کا کام کیا تو میں ان کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی اب جب کر لی تھی تو اڑ جانا چاہیے تھا, کہ ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا یار, کیا ہے, موسٹ وانٹیڈ بن جائیں گے, بائک کے پیچھے لکھ لیے گا موسٹ وانٹیڈ, تو کیا ہوگا, سسرال کیا کر لے گا آپ کا. بعض لوگ کہتے ہیں سسرال جان سے مار دے گا. بھائی جان سے کیوں مارے گا, وہ بہنوئی کی شرکت برداشت نہیں کر رہے, پورا ہی بہنوئی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے, بہن بیوہ ہو جائے, کیسے برداشت کریں گے, تو بڑے بیوقوف ہوں گے. تو اس لیے, اور ٹائم جو ہے نا بہترین چیز ہے, جب بھی کوئی دوسری شادی کر کے پھنستا ہے تو ٹائم گزارے, وہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو زخم انشاءاللہ مندمل ہوتے رہیں گے اور حالات نارمل ہو جائیں گے. شروع کے 1-1.5 سال بڑا ایک جذباتی ہوتا ہے, تو اس میں مرد اگر صبر کر لے, تھوڑا برداشت والی پالیسی اختیار کر لے تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. شروع میں اتنا دباؤ آتا ہے کہ وہ, میرے سامنے ایسے حالات بھی ہیں کہ مرد لڑکے نے دوسری شادی کی ہے اور اتنا دباؤ آیا کہ وہ سٹا لگانے لگا بیٹھ کے دماغی سکون کے لیے, اتنا دباؤ آیا ایک شریف آدمی پر. لیکن جب ٹائم گزرا اس نے برداشت کیا, میرے پاس آیا کہ بھائی میں ڈیورس دینا چاہتا ہوں, میں نے کہا نہیں کرو یہ کام, برداشت کرو. لیکن جب کچھ مہینے گزرے ہیں, سال گزرے, تو حالات نارمل ہو گئے. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ نارمل ہو ہی نہیں سکیں گے قیامت تک یہ, لیکن وہ ایک شروع کا ایک زور ہوتا ہے, مرد اگر اس کو برداشت کر لے, تھوڑا مردانگی دکھا دے, تو حالات نارمل ہو جاتے ہیں. تو نہ پہلی کے ساتھ زیادتی کریں, نہ دوسری کے ساتھ زیادتی کریں.